بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صدارت۔ حضرت آمنہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے فرزند ارجمند کو رخصت کیا اور حلیمہ ان کو لے کر واپس ہونے لگی۔ جب اونٹنی پر سوار ہونے لگے تو حلیمہ کے خاوند نے ان کو پہلے بٹھایا، بعد میں خود آگے سوار ہوا کہ میں اونٹنی کو چلاؤں۔ جب وہ خود سوار ہوا تو اونٹنی نہ چلی۔ حیران ہو کر نیچے اترا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا اونٹنی چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر آگے بیٹھا تو اونٹنی پھر نہیں چلتی تھی۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حلیمہ تم آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حلیمہ اس پیارے بچے کو سینے سے لگا کر اپنے آگے بیٹھ گئی اور اس کا خاوند پیچھے بیٹھا۔ سواری اس وقت چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سواری نے یہ بات دراصل سمجھا دی کہ اے حلیمہ کے خاوند، یہ وہ مقدس، مطہر، پاکیزہ اور مبارک ہستی ہے۔ اگر تم اسے اپنی پشت کی طرف بٹھاؤ گے تو میں کبھی بھی تمہیں لے کر نہیں جاؤں گی۔ میرے قدم پر چلنا حرام ہے۔ اگر چلنا چاہتے ہو تو یہ کائنات کا صدر نشین ہے، اس کو آگے صدر کا مقام پر بٹھاؤ گے۔ چنانچہ اونٹنی نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ اونٹنی ایسی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگی کہ حلیمہ ان عورتوں سے جا ملی جو بہت پہلے سے اپنا سفر شروع کر چکی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حلیمہ کی سواری تو قدم آگے بڑھا رہی ہے۔ حیران ہو کر پوچھتی ہیں، حلیمہ تم نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں نے سواری تو نہیں بدلی، البتہ سواری کا سوار بدلا گیا ہے۔ دن بدل گئی۔ حضرت حلیمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے سینے میں دودھ محسوس کیا۔ جب کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے خاوند نے جو کچھ کہا تھا عسى الله ان يجعل لنا فيه برکت، وہ مجھے برکت نظر آنے لگی۔ فرماتی ہیں کہ جب ہم گھر پہنچے تو دیکھا کہ بکروں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ گھر میں جتنے برتن تھے وہ سب انہوں نے دودھ سے بھر لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا کہ اس بچے کی وجہ سے آج ہمارے دن بدل گئے، آج ہمارے گھر کے اندر برکتیں آ گئی۔ شاہی محل میں کیوں نہ پالا۔ طالب علموں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ میں آپ حضرات کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بعض انبیاء کو شاہی محلات میں پالا۔ ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے۔ جب فرعون کی بیوی نے ان کو دیکھا تو کہنے لگی، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ شاہی محل میں پل رہے ہیں۔ جب حضرت یوسف کو دیکھو، عزیز مصر نے خریدا اور اپنی بیوی سے کہا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ چنانچہ وہ بھی محل میں پلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کرام کو محلات میں پالا۔ لیکن میں قربان جاؤں، میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غربت قدے میں پالا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر محل میں آسائشیں ہوتی تو نبی کی وجہ سے جو برکتیں آتی لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غربت قدے میں بھیجا۔ بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، پریشان حال تھی کہ اگر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے حالات بدلے تو دنیا نے تسلیم کر لیا۔ دیکھو جو کخ بھی نہیں رکھتے تھے آج اللہ نے ان کو لاکھ والا بنا دیا۔ یہ برکتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ بچے کی وجہ سے ہیں۔ حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند نے ان سے کہا، لقد اخذتی نسیمۃ مبارکۃ، یقیناً تم کوئی مبارک بچہ لے کر آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غربت قدے میں تشریف آوری کی وجہ سے اتنی برکتیں ظاہر ہوئیں۔ قریب کی عورتیں آتی اور کہتی، حلیمہ تم اپنے بکریوں کو کہاں سے چراتی ہو؟ وہ کہتی تھی فلاں پہاڑی پر۔ تو وہ عورتیں بھی اپنی بکریاں
وہاں بھیجتی، لیکن ان کی بکریوں میں پھر بھی وہ اتنا زیادہ دودھ نہ ہوتا تھا جو حلیمہ کی بکریوں میں پیدا ہوتا تھا۔ دودھ اتنا زیادہ تھا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب بات دیکھی تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دائیں پستان سے دودھ پلاتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کا جی چاہا کہ میں دوسری طرف سے دودھ پلاؤں، مگر بچہ دودھ نہیں پیتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو نوٹ کیا، یہ بچہ اس ایک پستان سے دودھ پیتا ہے، اس میں کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت کی بات ہے؟ حکمت یہ تھی کہ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پستان سے بھی دودھ پی لیتے تو بعد میں آنے والی دنیا کہتی خود تو بچپن میں بھائی کے حق کا دودھ پیتے رہے، آج دنیا کو عدل و انصاف کا درس دینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نبوت کا فطری مزاج لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت سلیمہ دے دی تھی کہ اپنے بھائی کے حق کی طرف منہ نہیں کیا کرتے تھے۔